یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اعجاز اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آئین صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک عزم، ایک عہد و پیما اور آزادی میں ایک یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق اور فرائض کا متحدہ عمل ہمارے آئین کو انتہائی خاص بناتا ہے۔ انہوں نے کل رام بہادر رائے کی کتاب بھارتی سمویدھان ان کہی کہانی جاری کی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین ساز اسمبلی کے قیام سے اس کے بحث و مباحثے تک اور آئین منظور ہونے سے اس کے موجودہ دور تک ہمیں ایک متحرک اور ترقی پسند آئین نظر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 جون کو صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین کی پہلی ترمیم پر دستخط کیے تھے اور یہ آئین کی جمہوری قوت کا پہلا دن تھا جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ 21 جون 2022 کو یوگا کا 8واں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں سرکار نے یوگا تقاریب منعقد کرانے کے لیے خاطر خواہ انتظام کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یوگا کرنے سے جسمانی اور ذہنی صحت میں نکھار آتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن یوگا تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سرکار کے زیرو ٹالرنس اگینسٹ ویسٹ کے عزم کو دہراتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ اپنے گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں اس سلسلے میں گرم جوشی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے شہروں اور قصبوں کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر سیاحت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور اس سال ریکارڈ تعداد میں سیاح وارد کشمیر ہو رہے ہیں، جس کی بدولت یہاں کی اقتصادی حالت کافی حد تک سدھر جائے گی۔ عوام کی آواز پروگرام میں بولتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران تمام ملکوں نے آن لائن تعلیم کو اپنایا اور جموں کشمیر میں بھی 9 لاکھ سے زائد بچوں نے آن لائن تعلیم سے استفادہ کیا۔ سری نگر شہر میں ٹرانسپورٹ سہولیات کو بڑھاوا دینے اور ٹریفک جام سے نمٹنے کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے اور مستقبل قریب میں لوگوں کو بہترین ٹریفک سہولیات میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ سہولیات کو نئے خطوط پر استوار کر رہی ہے تاکہ لوگ خاص کر طلباء تعلیمی لحاظ سے انٹرنیٹ سے پوری طرح استفادہ کر سکیں۔ پنچایتی راج کے مرکزی وزیر مملکت کپل موریشور پاٹل 21 جون کو ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 8ویں انٹرنیشنل یوگا دن کے موقع پر منعقد کی جانے والی تقریبات کی سربراہی کریں گے، جبکہ جموں ڈویژن میں سچیت گڑھ سرحد پر وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ ان تقریبات کا آغاز کریں گے۔ اس سال کے بین الاقوامی یوگا دن کا موضوع ہوگا یوگا فار ہیومینٹی، جس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں من کی بات پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی بین الاقوامی یوگا دن تقریبات کا آغاز 21 جون کو میسورو پیلس گراؤنڈ میں کریں گے، جن میں 15,000 سے زائد افراد حصہ لیں گے اور ان تقریبات کے انعقاد میں پارلیمنٹ ممبران، وزراء، معروف یوگا گرو، اداروں اور مختلف محکموں کے افراد تعاون دیں گے۔ محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے کل بالتل کا تفصیلی دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا 2022 کے لیے کیے گئے صفائی ستھرائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ڈائریکٹر دیہی ترقی اور دیگر اعلیٰ افسران تھے۔ دورے کے دوران کمشنر سیکرٹری نے بالتل بیس کیمپ اور یاترا کے مختلف پڑاؤں پر قائم کیے گئے بیت الخلاؤں کا معائنہ کیا اور متعلقین پر زور دیا کہ وہ باقی ماندہ کام جلد از جلد مکمل کریں۔ اسی دوران انہوں نے بالتل بیس کیمپ پر ڈپٹی کمشنر گاندربل اور مختلف ایجنسیوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں یاترا کے دوران صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔ کمشنر سیکرٹری ریونیو وجے کمار بدوری نے کل پونچھ ضلع کا دورہ کر کے محکمہ محصولات کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں جمع بندیوں کی تحریری حیثیت، اراضی کے استعمال میں تبدیلی، ریاستی اور قحط چرائی اراضی کی واپسی، پٹوار خانوں کی فعالیت، خاکہ بندی کے تحت ہونے والی پیش رفت کے علاوہ ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ جنگلات کے پرنسپل چیف کنزرویٹر ڈاکٹر موہت گیرا نے کل کپواڑہ میں نگری واری پارک کا افتتاح کیا۔ یہ پارک 8 ہیکٹیئر زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں مختلف اقسام کے پیڑ پودے اگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پارک میں طلباء کے لیے اوپن کلاس روم اور مفید تعلیمی سہولیات میسر رکھی گئی ہیں تاکہ طالب علموں کو جنگلات کی اہمیت کے بارے میں جانکاری فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔